کلپ نمبر 639۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ حجر کی آیت نمبر 30 سے 33 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون الا ابلیس ابا ان یکون مع الساجدین۔ ترجمہ، تو جتنے فرشتے تھے سب کے سب سجدے میں گر گئے سوائے ابلیس کے، اس نے سجدہ والوں کے ساتھ ہونے سے انکار کر دیا۔ فسجدا، تو سجدے میں گر گئے، یعنی جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق مکمل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ان میں روح ڈال دی تو جتنے فرشتے تھے سب کے سب ایک ساتھ سجدے میں گر گئے۔ فرشتوں نے کسے سجدہ کیا؟ فرشتوں کے سجدے سے متعلق بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ سجدہ اللہ تعالیٰ کے لیے تھا اور حضرت آدم علیہ السلام کے اعزاز کے لیے منہ ان کی طرف تھا، جیسے کعبے کو منہ کرنے میں ہے کہ سجدہ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا جاتا ہے اور منہ کعبہ شریف کی طرف ہوتا ہے۔ بعض علماء نے فرمایا کہ یہ سجدہ تعظیم و تکریم کے طور پر حضرت آدم علیہ السلام کو ہی تھا۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس سے متعلق بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی ہے کہ یہ سجدہ در حقیقت اس نور کی تعظیم کے لیے تھا جو حضرت آدم علیہ السلام کی مبارک پیشانی میں چمک رہا تھا، اور وہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نور تھا۔ الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، یعنی جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو فرشتے سجدے میں گر گئے، لیکن ابلیس نے ان سجدہ کرنے والے فرشتوں کے ساتھ ہونے سے انکار کر دیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا۔ قال یا ابلیس ما لک الا تکون مع الساجدین قال لم اکن لاسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون۔ ترجمہ، اللہ نے فرمایا اے ابلیس تجھے کیا ہوا کہ تو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ نہ ہوا؟ اس نے کہا میرے لائق نہیں کہ میں کسی انسان کو سجدہ کروں جسے تو نے بجتی ہوئی مٹی سے بنایا جو سیاہ بدبودار گارے سے تھی۔ قال، ابلیس نے کہا، اس کلام سے ابلیس کی مراد یہ تھی کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام سے افضل ہے، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کی اصل مٹی ہے اور ابلیس کی اصل آگ ہے، اور اس کے خیال میں آگ چونکہ مٹی سے افضل ہے اس لیے ابلیس نے اپنے گمان میں خود کو حضرت آدم علیہ السلام سے افضل سمجھا، لیکن وہ خبیث یہ بات بھول گیا تھا کہ افضل تو وہی ہے جسے اللہ تعالیٰ فضیلت عطا کرے۔ شیطان کے 3 گناہ اور ان کا انجام۔ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے اور اس کی وجہ بیان کرنے میں شیطان نے 3 گناہوں کا ارتکاب کیا۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے حکم کی مخالفت کی۔ نمبر 2، بارگاہ الہی کی مقرب ہستیوں کی جماعت سے جدا راستہ اختیار کیا۔ نمبر 3، حضرت آدم علیہ السلام سے خود کو افضل بتا کر تکبر کیا۔ ان 3 گناہوں کا انجام یہ ہوا کہ ابلیس کی ہزاروں برس کی عبادت اور ریاضت برباد ہو گئی، فرشتوں کا استاد ہونے کی عظمت چھن گئی، اسے بارگاہ الہی سے مردود و رسوا کر کے نکال دیا گیا، قیامت تک کے لیے اس کے گلے میں لعنت کا طوق ڈال دیا گیا اور اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جلنے کی سزا دے دی گئی۔ شیطان کے گناہوں اور اس کے عبرتناک انجام کو سامنے رکھتے ہوئے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ عمومی طور پر تمام گناہوں اور خاص طور پر ان 3 گناہوں سے بچے اور اپنے بارے میں اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ڈرتا رہے۔ اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کا حال سنیے۔ چنانچہ نبی کریم علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا کہ ابلیس کے انجام سے عبرت گیر ہو کر کعبہ مشرفہ کے پردے سے لپٹ کر نہایت گریہ وزاری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کر رہے ہیں، الہی لا تغیر اسمی ولا تبدل جسمی، یعنی اے اللہ عز و جل کہیں میرا نام نیکوں کی فہرست سے نہ نکال دینا اور کہیں میرا جسم اہل عطا کے زمرے سے نکال کر اہل عتاب کے گروہ میں شامل نہ فرما دینا۔ جب گناہوں سے معصوم اور بارگاہ الہی کے مقرب ترین فرشتے کے خوف کا یہ حال ہے تو گناہوں میں لتھڑے ہوئے مسلمانوں کو تو کہیں زیادہ ڈرنا اور اپنے انجام کے بارے میں فکر مند ہونا چاہیے۔